نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا کیوں منع ہے؟ وہ ایک عبادت ہوتی ہے. کبھی غور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا نمازی کے آگے سے گزر جانے کا گناہ کتنا ہے. اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو وہ 100 سال تک اسی جگہ پر بیٹھا رہنا گوارا کر لے گا، لیکن اس کے سامنے سے گزرے گا نہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ خود اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، لیکن اتنا کہہ دیا کہ زندگی بھر 100 سال کا مطلب کیا ہے؟ 100 سال کی زندگی تو بہت مشکل ہے لوگ جی پائیں 100 سال تک. 70 سال 80 سال میں لوگ انتقال کر جاتے ہیں. تو مطلب کہنے کا کیا ہے کہ انسان کو اگر معلوم ہو جائے کہ نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے تو وہ پوری زندگی بیٹھا رہے گا. بھیا تمہاری ابھی تک سیٹنگ نہیں ہو پائی کیمرے کی؟ بتائیے، پون گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے ہوئے اور اس کی ابھی تک کیمرے کی سیٹنگ نہیں ہو پائی ہے. اتنی دیر میں لوگ لڑکی سیٹنگ کر کے بھاگ جاتے ہیں. میں تقریر بھی کر رہا ہوں اسی بات پر اور یہ تو حرکت بھی کر رہا ہے. اس کا چینل چلنا چاہیے، بس اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ آنا چاہیے، بس اس کو کوئی مطلب نہیں جلسے ولسے سے. اب سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ 100 سال تک بیٹھنا گوارا کر لے گا لیکن نمازی کے آگے سے گزرے گا نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پوری زندگی بیٹھ کر انتظار کر لے گا لیکن نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرے گا نہیں. اتنا بڑا گناہ ہے. وہ ایک عبادت ہے، جلسہ بھی ایک عبادت ہے. نماز پڑھنے ہم پڑھ رہے ہیں اور کوئی گزر گیا تو ڈسٹرب ہو گیا، خلل پڑ گیا. ہم پڑھ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اچانک کوئی نکل گیا. تھوڑی دیر کے لیے دماغ تو بھٹک ہی گیا نا. اس بھٹک اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے ایک نماز پڑھنے والے سے؟ اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب بندہ میری عبادت کرے تو اس وقت اس کا دماغ، اس کا جسم، اس کی ہر ایک حرکت صرف میری طرف رہے، دوسری طرف نہ جانے پائے. اب تم گزرے تو تھوڑی دیر کے لیے میرا دماغ جو بٹا ہے، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ نماز یا عبادت میری کرتے ہوئے کہیں اور دماغ جائے. جلسہ تقریر کرنا بھی عبادت ہے، جلسہ سننا بھی عبادت ہے. اس عبادت میں بھی یہ ڈسٹرب جو ہو رہا نا، یہ بھی غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. آپ کی توجہ ہماری طرف، ہماری توجہ آپ کی طرف ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جب اللہ کے نبی تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے. نہیں اڑاتے تھے. کیوں؟ اگر سر پہ مکھی بیٹھی ایسے اگر کر دیا تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ہم سمجھ نہ سکیں صحیح سے. دیکھیں، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اندازہ لگائیے ہم کس سماج میں رہ رہے ہیں. سوچیے ابھی کتنا ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے سماج کو. کتے کی دم دیکھی ہے نا کیسی ہوتی ہے. 100 سال تک اگر اس کو آپ پائپ میں رکھ دیں سیدھا کرنے کے لیے اور 100 سال کے بعد جب آپ نلکی سے نکالیں گے، پائپ سے نکالیں گے، یہ سوچو کہ سیدھی ہو گئی ہوگی تو 100 سال کے بعد بھی وہ ایسی ہی نکلے گی، ٹیڑھی سیدھی نہیں ہو سکتی ہے. یہ آج ہماری حالت ہو گئی ہے. اب بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اتنی بات کہہ دینے کے بعد اب پیشاب لگے گا تب بھی بیٹھے رہیں گے بیچارے. اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب چیزیں پہلے سے فارغ ہو کر